حضرات محترم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے پاس سب سے کہا اگر جانا چاہے واپس جا سکتا ہے۔ حضرات محترم تصویر محرم الحرام کو حق اور باطل کی لڑائی شروع ہوئی۔ ایک طرف یزیدی نقطۂ نظر تھا، ایک طرف حسینی نقطۂ نظر تھا۔ یزید کا نقطۂ نظر یہ تھا ظلم کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر حسین سے بیعت لے لی جائے، لیکن حسین کا نقطۂ نظر یہ تھا جو حسین کا ہاتھ ہے یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے۔ حسین یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید جیسے ناپاک ناہنجار کو ووٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر حسین نے آج اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ قیامت تک کے مسلمانوں کا رہنمائی کرنے والا ہاتھ ہے۔ اگر آج حسین نے اپنا ووٹ یزید کو دے دیا تو کل قیامت تک جو ظالم بادشاہ ہوں گے وہ مسلمانوں سے اپنی تمام غلط باتوں کو منواتے رہیں گے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں ضرورت پڑی تو علی اکبر کو قربان کر دیا اور محمد کو قربان کر دیا، عباس و قاسم کو قربان کر دیا، لیکن یزید کی ایک چود بات کو بھی قبول نہ کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو نقطۂ نظر یہ دے دیا، اے مسلمانوں جب بھی ظلم ہو، جب بھی ظالم بادشاہ کھڑا ہو، اپنا جان قربان کر دینا، اپنا مال قربان کر دینا، لیکن غلط چیزوں سے سمجھوتا مت۔ حضرات محترم تصویر محرم الحرام کل کا آنے والا جو دن ہے، اسی دن حق و باطل کی لڑائی شروع ہوئی۔ حق و باطل کے معرکے میں علی اصغر قربان ہو، محمد قربان ہو گئے، عباس و قاسم قربان ہو گئے، عباس علمدار قربان ہو گئے، علی اکبر قربان ہو گئے، 6 ماہ کے علی اصغر قربان ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لگا کر میدان کارزار میں تیاری کر رہے ہیں۔ بخار اس قدر شدید تھا کہ بخار کی وجہ سے آپ کا جسم جھلس رہا تھا، نقاہت کی سبب سے گر پڑ رہے تھے۔ حضرت امام حسین سنبھالتے ہیں اور عرض کرتے اور فرماتے زین العابدین کہاں جا رہے ہو؟ عرض کر رہے ابا جان مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرات محترم حضرت زین العابدین کا حوصلہ دیکھیے، بخار کی شدت سے جسم جھلس رہا ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی نبی کی شان پر، علی کی آن پر مرنے کا جذبہ۔ حضرت امام زین العابدین لڑکھڑا جاتے ہیں، میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے زین العابدین تم سے میری نظر اگر تم قتل ہو گئے، اے علی اے زین العابدین آج جو بھی کربلا میں جا رہا ہے، میدان میں جا رہا ہے، واپس نہیں آ رہا ہے، آج موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اے زین العابدین اگر تم بھی گئے، اگر تم بھی قتل ہو گئے تو نسل حسینی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، سادات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اے میرے بیٹے ان پردہ نشین خواتین کو تمہیں مدینہ منورہ تک لے کر جانا ہے، تمہیں ان کی نگہداشت کرنی ہے، تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، اور اے بیٹے تمہیں زندہ رہنا ہے، اور میں دعا کروں گا تم زندہ رہو، اس لیے کہ تمہیں زندہ رہنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے اے لوگوں جب بھی باطل کے مقابلے میں حق کا سامنا ہو، جب بھی کوئی ظالم آئے تو اپنا سب کچھ میرے باپ حسین کی طرح لٹا دینا اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے بیٹے زین العابدین کوئی دن ایسا نہیں جس کی رات نہ ہو، کوئی صبح ایسی نہیں جس کی شام نہ ہو، کوئی سورج ڈوبتا بھی ہے، سورج نکلتا بھی ہے، سورج ڈوبتا بھی ہے، چمن میں پھول بھی کھلتے ہیں، کانٹے بھی کھلتے ہیں، انسان پیدا بھی ہوتا ہے، موت بھی آتی ہے، انسان کی زندگی کی معراج موت ہے، اور جو بہادر ہوتا ہے وہ موت کے فرشتے کا خوشی کے ساتھ استقبال کرتا ہے۔ اے میرے بیٹے تم بھی شیر خدا کے پیٹ پوتے ہو، اے تم بھی بہادر بیٹے، تم بھی بہادر باپ کے بیٹے ہو، اے میرے بیٹے میرے جانے کے بعد بھی صبر کرنا، میرے جانے کے بعد بھی اور تمام طرح کی تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، اے بیٹے صبر کرنا۔ حضرت امام زین العابدین کو نصیحت کرنے کے بعد حضرت امام حسین حضرت سیدہ شہروانوں کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں شہروانوں تم نے جس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں، تم نے جس طرح سے مصیبتیں جھیلی ہیں اس کے لیے میں ممنون ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد بھی تمہیں پریشانی جھیلنا پڑے گا، اس کے بعد بھی صبر کرنا، میرے لاشوں پر جب گھوڑے چڑھایا جائے گا تو تم صبر کرنا، اور تمہیں اسی ریگستان میں علی اکبر علی اصغر کی میت کو چھوڑ کر جانا ہوگا، اے شہروانوں تم صبر کرنا، فاطمہ کی چادر کو داغدار مت ہونے دینا۔ اس کے بعد
شہر والوں کو نصیحت کرنے کے بعد حضرت امام حسین حضرت سیدہ زینب کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں میری بہن قیامت تک بھائی بہن کے رشتے ہوتے رہیں گے، لیکن اے سیدہ زینب تو وہ بہن ہے کہ قیامت تک لوگ تیری بہن ہونے پر ناز کریں گے، تیرے ہونے پر فخر کریں گے۔ اے بہن زینب آج میں شہید ہو جاؤں گا، آج سے میرا امتحان مکمل ہو جائے گا، آج کے بعد تیرا امتحان شروع ہوگا، لیکن اے بہن زینب تجھے تو نے جس صبر کے ساتھ ابھی تک صبر کا دامن پکڑا ہے اور محمد کو قربان کر دیا، تمام پریشانی کو جھیلا، تمام مصیبتیں سامنے آئی، لیکن تو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اے زینب میرے بعد بھی تجھے ہر کنیاں پہنائی جائے گی، تجھے تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے زینب میرے جانے کے بعد بھی تو صبر کرنا، جس طرح میں نے زمانے کے سامنے علی کی آن دکھائی ہے اس طرح تو زمانے کو فاطمہ کی شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بہن زینب، یہ بہن زینب میری بیٹی میرا بیمار بیٹا زین العابدین ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ میری بیٹی سکینہ ہے، اس کا خیال رکھنا، اور یہ مسلم بن عقیل کی بچی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا۔ اے زینب سب کی نگہداشت کرنی، یہ نگہداشت کرنی ہے تم کو، تم سب کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت سید امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا مصطفیٰ کا امامہ باندھتے ہیں، بابا علی کی تلوار لیتے ہیں، حضرت فاطمہ کی چادر ہے، حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب آتی ہے اور عرض کرتی ہے بھائی جان ہمارے گھر کی ریت یہ ہے کہ جب کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو کوئی اس کی ضد کوئی اس کے رکاب کو تھامتا ہے۔ جب ہمارے نانا معراج کے لیے گئے تھے تو جو رات کی رکاب جبریل امین نے تھامی تھی، اور جب نانا مصطفیٰ جنگ کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کے رکاب بابا علی تھامتے تھے، اور جب بابا علی جنگ کے لیے جاتے تھے تو ان کی رکاب آپ تھامتے تھے، بھائی حسن تھامتے تھے۔ اے امام زین اللہ بھائی جان ابھی تک 71 کربلا سے شہید ہوئے، جو دل گئے سب کی رکاب آپ نے تھامی، اب آپ تنہا ہے، آپ کی رکاب کوئی تھامنے والا نہیں ہے، لیکن حسین آپ کی بہن زینب اس ریت کو ختم نہیں ہونے دے گی، ابھی تک سب کا رکاب آپ نے تھاما ہے، اب آپ گھوڑے پر سوار ہوں گے، آپ کی رکاب تو زینب۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب پر سوار ہوتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ زینب کی کلائی کو بوسہ دیتے ہیں، حضرت سیدہ زینب امام حسین کے حلقوم کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتی ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب یہ بتاؤ میرے حلقوم کو بوسہ کیوں دیا؟ حضرت سیدہ زینب عرض کرتی ہے اے بھائی جان آپ یہ بتائیے کہ آپ نے میری کلائی کو بوسہ کیوں دیا؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب میں جب شہید ہو جاؤں گا یہ یزیدی تمہارے اسی کلائی پر ہتھکڑی پہنائیں گے، اس وقت میں شہید ہو جاؤں گا، میں نہیں رہوں گا، اسی لیے میں نے تمہاری کلائی کو بوسہ دیا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب یہ بتاؤ تم نے میرے حلقوم کو بوسہ کیوں دیا؟ حضرت سیدہ زینب عرض کرتی ہیں اے بھائی جان کربلا کے میدان میں اس حلقوم پر سے ماں فاطمہ کا دودھ گزرا تھا، اسی حلقوم سے نیزہ پار ہوگا، اس وقت میں قید کر لی جاؤں گی، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، اس وقت میں آپ کے پاس نہیں آ پاؤں گی، اسی لیے میں نے آپ کے حلقوم کو بوسہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا